السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ارطغرل غازی اور سلطنت عثمانیہ۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کی، اسی ارطغرل غازی کی جو اس وقت پاکستان میں انتہائی مقبول ڈرامہ ہے۔ ارطغرل غازی ایک ترکش ڈرامہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ایک تاریخی کردار کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ تو ارطغرل غازی کی کہانی سبھی جانتے ہیں، مگر اس کا مین جو باتیں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ارطغرل غازی 1190 میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ اپنے والد کا تیسرا بیٹا تھا، مگر سلیمان شاہ کو اس کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا ارطغرل کی تربیت اس کے مزاج کے مد نظر رکھ کر کی گئی۔ گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار بازی، اس کے علاوہ فصاحت و بلاغت میں ارطغرل اپنی مثال آپ تھا، اور اس کے اس کردار میں ٹی وی پر آپ اس کی یہ تمام خصوصیات دیکھ بھی چکے ہیں۔ ارطغرل موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدان میں فتح کرنے والا انسان لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون لو يوقف ضدك هالكون لا تيأس الله بالعون تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا كسرى وقيصر بعثات بتعرفها خيبر تاريخ ومجد بيتكرر اسأل عنا۔ جی تو ناظرین، یہ ہے ارطغرل غازی، یہ ہے وہ مرد مجاہد، ہماری تاریخ کا وہ روشن باپ جس نے اپنی جد و جہد سے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی راہ ہموار کی۔ کون سی سلطنت عثمانیہ؟ سلطنت عثمانیہ مسلم دنیا کی تاریخ کا وہ درخشاں باپ ہے جس نے آج تک مسلمانوں کے دشمنوں کے دلوں پر لرزہ طاری کیا ہے۔ 3 براعظموں پر حکومت اور اس کے زوال پذیر ہونے سے 40 ممالک وجود میں آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 3 براعظموں پر جس حکمران کی حکومت ہو وہ کون تھا؟ مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ کے 3 براعظموں پر حکومت کرنے والا ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان شاہ تھا۔ عثمان شاہ نے بے شک یہ قائدانہ صلاحیتیں اپنے باپ ارطغرل غازی سے ورثے میں پائی تھیں۔ ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کی راہ ہموار کی، اور جد و جہد کرتے ہوئے اس نے کچھ علاقہ اس سلطنت میں شامل کر کے اس سلطنت کی بنیاد تو رکھ دی، لیکن اس سلطنت کو وسیع و عریض اور الحي هو الله الحق هو الله۔ جی تو ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتی چلوں کہ یہ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر مشتمل تھی، اور عثمانیہ خاندان نے تقریباً 650 سال تک انتہائی شان و شوکت سے ان پر حکومت کی، اور اس حکومت میں اور اس خلافت کے دور میں اسلام کی ترویج کی۔ یوں تو پہلے ہی دن سے سازشی عناصر اور غیر مسلم دشمن عناصر اس حکومت کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف تھے، لیکن ان کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں، اور کامیاب ہوئیں تقریباً 600 سال بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب اس وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ریاست کو اندرونی سازشوں اور میر جعفروں کی مدد سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ مسلم تاریخ میر جعفروں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے کبھی دولت
اور کبھی ریاست کی لالچ میں مسلمانوں کو زوال پذیر کر دیا۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ غداری کی اور اپنے ہی لوگوں کو قتل کروا کر حکومت حاصل۔ جی تو ناظرین، ذرا دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے رقبے کی تفصیلات ہیں جو کہ اس نقشے میں واضح کی گئی ہیں۔ غور فرمانے کی بات ہے کہ جب سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کا دور ختم کیا گیا تو سب سے زیادہ ممالک جو اب تک کسی بھی ریاست کے ٹوٹنے سے وجود میں آئے ان کی تعداد 40 تھی۔ ان میں سب سے زیادہ جو ممالک وجود میں آئے وہ موجودہ یورپ کے ممالک تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے عرصے یورپیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا آقا کیسے تسلیم کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہوگی کہ وہ مسلمانوں کو اس خلافت سے محروم کر دیں، اور بالآخر میں نے جیسا کہا کہ ہمارے ہاں میر جعفروں کی کمی نہیں، مسلمانوں کو اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں یرغمال بنا کر، سازشیں کر کر، کبھی دولت کبھی سلطنت کا لالچ دے کر عیسائیوں اور یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جن ممالک نے خلافت راشدہ سے بغاوت کی تھی ان میں زیادہ تر ممالک وہ ہیں کہ جہاں آج بادشاہت کا دور ہے، جہاں بادشاہ اپنے اپنے ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ 40 ملکوں کے وجود میں آنے کے بعد صرف ایک ترکی کا علاقہ ایسا رہا کہ جو خلافت عثمانیہ کی یاد بن کر رہ گیا، مگر ترکی پر بھی اس قدر پابندیاں لگا دی گئیں کہ وہاں خلافت راشدہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ ترکوں کو یوں تو اپنی سلطنت جانے کا بے انتہا دکھ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کے اجداد نے اتنی قربانیاں دے کر اور اتنی محنت سے جو سلطنت کھڑی کی تھی اور اتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی تھی، اگر ہاتھ سے چلی جائے تو انتہائی افسوس ہوگا۔ لیکن جو سب سے بڑا دکھ ترکوں کو یہ ہے وہ یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں خانہ کعبہ کی تمام تر ذمہ داریاں اور مسجد نبوی کی تمام تر ذمہ داریاں اور اختیارات ترکوں کے پاس تھے، اور ترک اس بات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ وہ حج اور عمرہ زائرین کی خدمت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان کو مسجد نبوی کے خدام کا درجہ حاصل ہے۔ وہ مسجد نبوی میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش کرتے کہ ہم آپ خدام آپ کے زائرین کی بہت اچھے سے خدمت کر رہے ہیں۔ ترکی کا ہر انسان آج بھی جب حج، عمرے اور زیارتوں پر جاتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اور روضہ رسول کی جالی کو دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگتا ہے کہ ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے اگر جو گناہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ہم سے بیت اللہ کی اختیارات اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی نظامت جو ہم سے چھین لی گئی ہے، ہمیں وہ واپس کر دے۔ اے پروردگار، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے تیرے گھر کی اور تیرے رسول کے روضے کی خدمت کر سکیں۔ ہر ترکی آپ کو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ترکوں کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ وہ دوبارہ خدام خانہ کعبہ اور خدام مسجد نبوی بن جائیں۔ اس کے علاوہ جب بھی مسجد نبوی میں توسیع کا کوئی کام ہوتا ہے تو ترکی اپنا جہاز بھیج کر تمام تر ملبہ اپنے ہاں ترکی منگوا لیتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ترکی اس ملبے سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔
خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی توسیع سے بے شک بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے ہیں مسلمانوں کو، اور ایک ہی وقت میں کافی زیادہ لوگ طواف اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی جاری رہتی ہیں۔ بے شمار فوائد حاصل ہوئے ہیں، مگر ترکی کا نظریہ یہ ہے کہ ہم ایک بھی پتھر ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے اپنے پاس محفوظ کر کے یادگار کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف یادگار کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں بلکہ ہم اس کو دیکھ کر اپنے اندر ان جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ یہ خدمت کیسے حاصل کر سکیں گے۔ یہ ترکوں کا اپنا مزاج ہے، ان کا نقطۂ نظر ہے۔ بے شک ہر قوم کو اپنے مزاج کے مطابق سوچنے کا حق حاصل ہے۔ ترکی نے تمام پتھر منگوا کر اپنے استنبول کے میوزیم میں انتہائی عقیدت اور احترام سے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا ترکی جانے کا اتفاق ہو، یا آج کل کے سائنسی دور میں آپ سرچ کریں گوگل پر، تو آپ کو استنبول کے میوزیم میں بہت سی ایسی چیزیں دکھیں گی جو ترکی نے دور عثمانیہ کے دوران ترکی کے اپنے دارالحکومت انقرہ منتقل کیں، اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک تبرک جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت محبت اور عقیدت کا باعث ہے، جس سے مسلمانوں کے دلی جذبات وابستہ ہیں، ترکی نے اپنے میوزیم میں ایک بہت ہی مخصوص انداز میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ اسلامی کلچر کا ایک شعبہ بنا کر یہ تمام تر تبرکات وہاں بہت الحي هو الله